بہت سال پہلے موجودہ عمان کے مغرب میں ایک سرزمین تھی۔ وہاں عاد نام کی ایک قوم بستی تھی جو بہت طاقتور اور بلند قامت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آج کے عام انسانوں سے کئی گنا زیادہ لمبے اور مضبوط تھے۔ ان کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ زمین پر پیر مارتے تو زمین دہل جاتی تھی۔ اللہ نے انہیں جسمانی طاقت کے ساتھ ساتھ عمارت سازی کا ایک خاص ہنر بھی عطا کیا تھا۔ وہ ایسی بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے جن کی بنیادیں مضبوط ستونوں پر کھڑی ہوتیں۔ اسی وجہ سے انہیں ذات العماد یعنی ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھی، مگر ان کی وفات کو صدیاں بیت چکی تھیں۔ لوگ ان کی لائی ہوئی ہدایت کو بھول چکے تھے اور بتوں کی پوجا اور ہر طرح کی بدکاری میں ملوث تھے۔ اسی قوم میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ اس کے والدین نے اس کا نام ہود رکھا۔ بچپن سے ہی ہود علیہ السلام اس قوم کی بدکاریوں اور بت پرستی سے دور رہتے تھے۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش نوجوان بن کر پروان چڑھے۔ وہ اپنی قوم کو دیکھتے جو دنیا کی عارضی لذتوں میں کھو کر اپنی ابدی زندگی کو برباد کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ان کا دل بہت دکھتا تھا، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال کو کیسے بدلیں۔ ہود علیہ السلام کو پیغمبری کا رتبہ ملا۔ ایک دن اللہ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر ان کے پاس آئے۔ ہود علیہ السلام کو اللہ نے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا۔ انہوں نے اپنی قوم اور ارد گرد کے علاقوں میں تبلیغ کرنا شروع کی۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ وہ ان بے جان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں اور صرف ایک خدا کی عبادت کریں، مگر ان میں سے زیادہ تر نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے، ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے ان بتوں کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، اور صرف اس لیے ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ ایک نوجوان اللہ کا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہود علیہ السلام نے انہیں خبردار کیا کہ اگر انہوں نے اپنی بدکاریوں کو نہ چھوڑا تو اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوگا۔ کچھ لوگ ہود علیہ السلام کی باتوں پر ایمان لے آئے، مگر عاد کی اکثریت اپنے تکبر پر اڑی رہی۔ ان کے لیے اپنی صدیوں پرانی عادتوں کو چھوڑنا اور اللہ کے قوانین کی پیروی کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ ہود علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ ان کا حکمران شداد بہت مغرور تھا۔ اس نے ہود علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر انہوں نے تبلیغ نہ چھوڑی تو وہ انہیں سخت سزا دے گا۔ ہود علیہ السلام نے اس کو بھی اللہ کی راہ پر آنے کی دعوت دی اور جنت کا وعدہ کیا، مگر اس نے نصیحت سننے کے بجائے غرور میں آ کر دعویٰ کیا کہ وہ زمین پر ہی جنت بنا سکتا ہے۔ شداد نے اللہ کی جنت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک شاندار باغ بنوایا اور اسے باغ آرم کا نام دیا۔ اس کے اس تکبر کی سزا کے طور پر اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اس باغ کو نگل لے۔ زمین شک ہوئی اور وہ شاندار باغ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا۔ مگر اس واقعے نے بھی شداد کی آنکھیں نہیں کھولیں۔ وہ پہلے سے زیادہ سرکش ہو گیا اور ہود علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگا۔ اس کی قوم کے کافر بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ جب ہود علیہ السلام کو ان کے ارادوں کا پتہ چلا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان سرکش لوگوں کو سزا دے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ عاد پر بارش رک گئی۔ ایک خوفناک خشک سالی نے انہیں گھیر لیا۔ ان کے چشمے اور کنویں سوکھ گئے اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ پھر بھی وہ اپنی غلط کاریوں سے باز نہیں آئے۔ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، کیونکہ انہوں نے نجات کے ہر دروازے کو اپنے ہاتھوں سے بند کر دیا تھا۔ ایک دن افق پر ایک سیاہ بادل نمودار ہوا اور عاد کی بستی کی طرف بڑھنے لگا۔ لوگ خوشی سے جھوم اٹھے کہ اب بارش آنے والی ہے، لیکن جب ہود علیہ السلام نے اس بادل کو دیکھا تو ان کا دل کانپ اٹھا۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ یہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان لانے والوں کو جمع کیا اور بستی سے باہر نکل گئے۔ انہوں نے عاد والوں کو خبردار کیا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اب ایک تباہ کن طوفان انہیں ختم کر دے گا۔ عاد والوں نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، مگر اللہ نے ان کے باہر نکلنے کے ہر راستے پر سانپ اور بچھو پھیلا دیے۔ وہ بے بس ہو کر رک گئے۔ وہ غرور سے کہنے لگے، ہم ہود کے خدا کی بھیجی ہوئی ہواؤں کا مقابلہ کریں گے۔
ہم نے بڑی اور مضبوط عمارتیں بنائی ہیں اور ہم خود بھی دیووں کی طرح طاقتور ہیں۔ کوئی ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لیکن ہوا کے پہلے ہی جھونکے نے ان کی شاندار عمارتوں کو ان کے سمیت اکھاڑ پھینکا۔ ان کے مضبوط ستون ماچس کی تیلیوں کی طرح بکھر گئے۔ دیو قامت لوگ سوکھے پتوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے اور پھر آلو کی بوریوں کی طرح زمین پر پٹخ دیے گئے۔ عاد کی بستی کا ایک ایک حصہ پاش پاش ہو گیا۔ جب ہوائیں تھمیں تو عاد کے بت پرست اکھڑے ہوئے درختوں کی طرح اپنی ان عمارتوں کے ملبے میں بکھرے پڑے تھے جن پر انہیں بہت فخر تھا۔ اللہ نہایت مہربان اور صابر ہے، لیکن جب کوئی مسلسل سرکشی کرتا رہے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ قوم عاد اور ان جیسی سرکش اقوام کو ہدایت دے اور ہم سب کو ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔